اپنی بچی کو حافظہ عالمہ بنانے کا فائدہ دنیا میں ہمیں نظر نہیں آتا، لیکن ہم مسلمان ہیں، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ یہ جو جہان ہے، اس جہان کے علاوہ ایک اور جہان بھی ہے۔ جب ہماری یہ آنکھیں بند ہو جائیں گی، پھر ہمیں ایک اور جہان نظر آئے گا، پھر اس جہان میں پتہ چلے گا کہ اپنے بیٹے کو حافظ بنانے کا کیا فائدہ نکلا۔ معزز سامعین، اس وقت ہم سے سورج کروڑوں میل دور ہے، لیکن جون جولائی کا مہینہ ہوتا ہے، گرمی عروج پہ ہوتی ہے، تو دن کے 12-1 بجے 5 منٹ کے لیے دھوپ میں کھڑا ہونا ہمارے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ 5 منٹ کے لیے کھڑا ہونا مشکل ہوتا ہے، یہاں تک کہ چھت کے نیچے جو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں ان کو گرمی محسوس ہو رہی ہوتی ہے، ٹینٹ کے نیچے بیٹھتے ہیں ان کو گرمی محسوس ہو رہی ہوتی ہے۔ لیکن ایک دن وہ بھی آنے والا ہے کہ جب یہ سورج کروڑوں میل دور نہیں ہوگا، لاکھوں ہزاروں میل بھی دور نہیں ہوگا، یہ ایک نیزے کے برابر آ چکا ہوگا۔ ایک نیزے کے برابر، جیسے یہ ٹینٹ ہے، اس ایک نیزے کے برابر یہ سورج آ چکا ہوگا۔ زمین پیتل کی بنی ہوئی ہوگی، پاؤں میں جوتے بھی نہیں ہوں گے۔ کبھی جون جولائی کے مہینے میں ننگے پیر چل کے دیکھ تو لیں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کروڑوں میل دور سورج زمین پہ کیا حرارت پھینک رہا ہوتا ہے۔ جب یہ سورج ایک نیزے کے برابر آ چکا ہوگا، زمین پیتل کی بنی ہوئی ہوگی اور پاؤں میں جوتے بھی نہیں ہوں گے، سر پہ پگڑی اور ٹوپی بھی نہیں ہوگی، شدت کا عالم ہوگا، شدید گرمی ہوگی۔ اس گرمی میں لوگ کھڑے ہوں گے، کتنی دیر کے لیے کھڑے ہوں گے؟ 5 منٹ کے لیے نہیں، 5 دنوں کے لیے نہیں، 5 سالوں کے لیے نہیں۔ قرآن عظیم الشان اس بات پہ گواہ ہے کہ قیامت کا وہ ایک دن 50,000 سالوں کے برابر ہے۔ 50,000 سالوں کے برابر ایک دن ہے۔ وہ لوگ حشر کے میدان میں کھڑے ہوں گے، پریشانی کا عالم ہوگا۔ اس وقت کچھ نوجوان ایسے ہوں گے، کچھ سعادت مند بچے ایسے ہوں گے، جب ان سے کہا جائے گا کہ جنت میں چلے جاؤ، وہ کہیں گے اکیلے، ہم نے اکیلے تو جنت میں نہیں جانا، ہمارے ساتھ وعدہ کیا گیا تھا کہ 10 بندوں کو اپنے ساتھ لے کے جاؤ گے، وہ وعدہ پورا کر دیا جائے۔ تب ان سے کہا جائے گا کہ جاؤ حشر کے میدان میں دیکھ لو، جن کو تم چاہو ہاتھ سے پکڑ کے اپنے ساتھ جنت میں لے جاؤ۔ پھر اس وقت تصور کرے کہ میں اس وقت کھڑا ہوں گا، میں اس وقت کھڑا ہوں گا، شدید گرمی میں ہوگی، پسینے میں شرابور، زمین پہ کھڑا ہونا دشوار ہوگا، زمین تو پیتل کی بنی ہوئی ہوگی، اتنی گرم ہو چکی ہوگی۔ اس وقت میرا چھوٹا بچہ یا میری بیٹی ادھر ادھر بھاگ رہی ہوگی، میرے ابو کہاں ہیں، میرے چچا کہاں ہیں، میری امی کہاں ہیں، پھر ادھر ادھر تلاش کرتے کرتے دور سے مجھے دیکھ لے اور میری بیٹی مجھے کہہ دے ابو پریشان نہ ہونا، میں پہنچ گئی ہوں، میں آ رہی ہوں، میں نے آپ کو دیکھ لیا ہے۔ پھر وہ بچی بھاگتی ہوئے آئے اور پھر مجھے ہاتھ سے پکڑ کے جنت میں نہر کے کنارے عالیشان محل کے ٹھنڈے سائے میں لے جائے۔ پھر اس دن پتہ چلے گا کہ اپنے بیٹے کو حافظ بنانے کا کیا فائدہ نکلا۔ اور میرے بھائیوں، اسی حشر کے میدان میں کتنے ایسے بدقسمت نوجوان ہوں گے جب ان سے کہا جائے گا جہنم میں چلے جاؤ، وہ کہیں گے اکیلے، ہم نے اکیلے تو جہنم میں نہیں جانا، ہم تو تباہ ہو چکے ہیں، برباد ہو چکے ہیں، لیکن ہماری تباہی و بربادی میں کسی اور کا ہاتھ ہے۔ ہمیں تو اپنے بڑوں نے سیدھے راستے سے گمراہ کر دیا تھا، ہمیں تو نہیں پتا تھا کہ ادھر جانا ہے یا ادھر جانا ہے، ہمارے بڑوں نے ہمیں جس راستے پہ چلایا ہم اسی راستے پہ چلے۔ اِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا فَأَضَلُّونَا السَّبِيلَ، ہم نے اپنے بڑوں
की बात मान ली, हमारे बड़ों ने हमें सीधे रास्ते से गुमराह कर दिया था। रब्बना आतिहिम दुअफ़ैन मिनल अज़ाब, अल्लाह हमारे बड़ों को हमसे दुगना अज़ाब अता कर दे। वलअनहुम लानन कबीरा, उन पर जबरदस्त लानत मुसल्लत कर दे। फिर यही औलाद होगी क़ियामत के दिन वालिदैन के खिलाफ अल्लाह के दरबार में शिकायत करेगी, हमारे बड़ों ने जिस रास्ते पे चलाया था हम उसी रास्ते पे चले। अब्बू ने कहा फलां कॉलेज में पढ़ लो, वहां की पढ़ाई बड़ी अच्छी है, और फलां कॉलेज में पढ़ लो, वहां की पढ़ाई बड़ी अच्छी है। मुझे तो चचा ने गलत रास्ते पे लगाया था, मुझे तो बड़े भाई ने गलत रास्ते पे लगाया था, उन्होंने हमें सीधे रास्ते से गुमराह कर दिया था। अल्लाह उनको हमसे दुगना अजाब अता कर दे, उन पर जबरदस्त लानत मुसल्लत कर दे। मेरे भाइयों, मर्जी हमारी है, हम अपने बच्चों को ऐसा बनाएं क़ियामत के दिन हाथ से पकड़ के अदब और एहतराम के साथ जन्नत में आलीशान महल के ठंडे साए में ले जाएं, या फिर गरिबान से पकड़ के अपने साथ घसीटता हुआ जहन्नम में ले जाएं। ये हमारी अपनी मर्जी है। लिहाजा मदरसे की ये प्रोग्राम जो मुनाकिद होते हैं उसमें एक खामोश पैगाम होता है साथियों के लिए कि हमारी भी बच्चे हैं, किसी के घर में बेटा होगा, किसी का छोटा भाई होगा, किसी का पोता होगा, किसी माँ की बेटी होगी, किसी की छोटी बहन होगी। हमें चाहिए कि उन छोटे बच्चों और बच्चियों को अपने लिए आखिरत की निजात का जरिया बनाएं और अपने बच्चों को कुरान और हदीस की तालीम के लिए वक्फ कर दें।